جلوس آتا ہے، اس میں لوگ ناچتے ہیں، کبھی اونٹ آتے ہیں، اب وہ گھوڑے ناچتے ہیں، ڈھول بھی بجتے ہیں، عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، پہاڑیاں بنتی ہیں اور وہ کیا کیا کچھ بنا کے اس کے اوپر پھر لوگ اکٹھا کرتے ہیں عورتوں کو مردوں کو۔ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ جتنے پیسے اس پہ لگاتے ہیں اگر اس قوم کو لٹریچر دیں تو شاید یہ سدھر جائے۔ اس کو چند حدیثیں لکھ کر عمل کرنے کے لیے دے دیں تو شاید ہمارے لوگوں کا مزاج بدل جائے۔ لائٹنگ کریں، جھنڈیاں لگائیں، لیکن مسجدیں بھی آباد کریں۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے اس پر یہ درس لیتے ہوئے جائیں کہ ہمیں حضور کی حدیث یاد کرنی ہے۔ ہزاروں حدیثیں، وہ صرف مولویوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، اب تو مولوی بھی نہیں پڑھتے۔ اکثر ہمارے جو خطباء ہیں وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہماری عوام کا یہ مزاج ہے کہ جس بندے کو بلائے وہ ہماری بات کرے، تو ہم سے تو نہیں ہوتی یہ باتیں۔ میں تو سیدھی سیدھی بات بتاؤں گا، یہ ان کی مہربانی ہے، پھر بھی بلا لیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حق کی طرف جھکاؤ کا ایک وہ ان کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ وہ پھر بھی میری باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ وگرنہ میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں تو بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، کیونکہ لوگ یہ سچ سننا نہیں چاہتے۔ تو جب آپ یہ سننا نہیں چاہتے تو ان قریب آپ دیکھ لیں گے۔ میں کافی سالوں سے یہ باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں تو مجھے بڑے بڑے جبہ و دستار والوں نے یہ کہا تھا کہ تم ناکام و نامراد لوٹو گے۔ میں نے کہا مجھے لوگ علی پور سے نکال بھی دیں گے نا، میں یہی باتیں کروں گا۔ اگر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں نا تو میں حق کی خاطر علی پور چھوڑ دوں گا، لیکن حق بیانی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن مجھے امید ہے اللہ سے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی اور انشاءاللہ لوگ عمل کریں گے، کیونکہ یہ خلوص ہے میرا۔ ہم نے دین بیچا نہیں ہے، ہم نے کسی چیز کی قیمت نہیں لگائی۔ جنہوں نے قیمتیں لگائی ہیں لوگ ان کے سامنے عزت کرتے ہیں، بعد میں گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں بھی دیتے ہوں گے لیکن صرف اس لیے کہ ہم نے دکانیں بند کی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں شریعت کے نام پر نہیں، ویسے پکوڑے لگا لیں۔ شریعت کے نام پہ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس قوم سے سچ بولیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، سچ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، سچ یہ ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہمارے والدین ہم سے تنگ ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم سود کا لین دین کرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ لوگ پیروں کے پاس 500 یا 1000 روپیہ دے کے جنت خریدنا چاہتے ہیں، جو کہ جھوٹ ہے۔ نہیں ملتی جنت، ایسی ملتی ہوتی تو صحابہ خرید چکے ہوتے۔ وہاں جنت ملی ہے حضور کی پیروی سے، حضور کی سنت پر عمل کرنے سے، حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے۔ اگر جنت چاہیے تو حضور کے صحابہ جیسا عمل کرو۔ پیسے دے کے جنت نہیں ملے گی، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، لیکن جنت اسی طرح ملے گی جیسے حضور نے فرمایا۔